أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ترتیب نہیں، چونکہ صرف یاد کرایا جا رہا ہے یہودیوں، اور کوئی اس دین کو نہ مانے، تم نہیں مانتے ہو. 4000 نبیوں نے آ کر تمہیں بتایا گیا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کو ماننا، آخری کتاب آنے والی ہے، اس کو ماننا، اور اتنے انعام تم پر ہوئے، اور پھر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرا حکم مانو اور تم نہیں مانتے ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور یاد کرو استسقا جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، کس سے مانگا؟ اللہ سے. انبیاء کرام اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور یہی دعوت لے کر آتے ہیں، اللہ ہی سے مانگو. یہ کب کی بات ہے؟ جب وادی تیہ میں پہنچے تو قوم نے مطالبہ کیا پانی، اور پانی ہے نہیں، یہ تو ریگستان خشک علاقہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پانی، اے اللہ پانی. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب، ماریے آپ، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر. جیسی لاٹھی ماری، تو انفجرت، پھٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے. میں سمجھتا ہوں وہ خطا ہوئی، ہمارے یہاں تفسیروں میں اکثر لکھا رہتا ہے کہ ایک پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں رہتا تھا، وہی کبھی ان کے کپڑے لے کر بھاگتا تھا، اسی کو مارا تھا، اس میں سے 12 چشمے نکلے تھے. نہیں، یہ چیز عقل سے بھی بعید ہے، تاریخی حقائق سے میں بھی کمزور ہے. ایک پہاڑ ہے اور آج تک 12 چشموں کے نشانات کہتے ہیں کہ موجود ہیں. کم سے کم ہم سے 1 صدی پہلے ایک سیاح گیا ہے، اس نے تو پورے احوال وہاں سے لکھے ہیں کہ آج تک اس کے نشان موجود ہیں. آج اگر نہ ہوں، فرض کریں میں تو گیا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بڑا پہاڑ ہے، اس میں لاٹھی ماری گئی، 12 چشمے نکلے. 12 کیوں؟ ان کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے لیے ایک چشمہ نکلا. قد علم کل اناس، قد علم، دیکھیے قد کا لفظ جہاں بھی آئے اس کے معنی یقیناً. مضارع پر آتا ہے تو آپ یاد کرتے ہوں گے گرامر میں اس کے معنی ہوتا ہے کبھی کبھی، مگر قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا ہے. قرآن میں ایک ہی معنی ہے اس کا، یقیناً، پکی بات ہے. قد علم، یقیناً جان لیا، علم جان لیا، کل اناس، ہر اناس، ہر شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کس کو کس چشمے سے پینا ہے، وافر مقدار میں پانی. اللہ اکبر. کلو، کھاؤ، وہ منہ اور سلبہ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا، اور مت پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں. توجہ، لا تعثوا کے حقیقی معنی ہے فساد نہ کرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہوں. یہ اب دونوں معنی کے لفظوں کے معنی ہے فساد کرنا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا، اور جو ترجمہ ان کے ترجمے کے مطابق ہوگا وہی ترجمہ صحیح ہوگا، اور جو ادھر ادھر جا رہے ہیں تو وہ نذیر احمد صاحب کے بقول ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. تو انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ اردو محاورے میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے لا تعثوا، مت پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے. ہم بھی وہی کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ دیکھو چشمہ ملنا کتنا بڑا انعام تھا، اس نعمت کو یاد کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر.
صرف منہ اور سلوہ کھاتے رہیں، بس ایک ہی کھانا، بس ایک ہی کھانا۔ ادعو لنا ربک، دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے وہ لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض، تنبتو ما کے معنی جو ہم نے پڑھا، جو تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، ان چیزوں کو ہمارے لیے دے جن کو زمین اگاتی ہے۔ کیا کیا اگاتی ہے زمین؟ من بقلیہا، من کے معنی سے ہوتا ہے، کبھی کبھی معنی چاہے، کبھی کبھی اس کے معنی یعنی، من بقلیہا یعنی زمین کی سبزیاں، وقثائہا یعنی زمین کی ککڑیاں، وفومہا اور یعنی زمین کے گیہوں، اور بعض نے ترجمہ کیا یہ لہسن، وعدسیہا لیکن گیہوں کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، وعدسیہا یعنی زمین کی دالیں، وبصلیہا اور زمین کے پیاز۔ یہ جو زمین اگاتی ہے جن چیزوں کو، یہ ہم کو کھانے کو ملے۔ منہ اور سلوہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بدذوقی، قال اتستبدلون الذین هو ادنی، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو گھٹیا ہے، بالذی اس چیز سے، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ بہتر کو، منہ اور سلوہ کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کی گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اہبطوا مصر، اترو تم کسی شہر میں، کسی شہر میں متعین نہیں ہے، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا۔ مطلب اگر یہ چیزیں کھانی ہیں تو جاؤ کسی بھی زمین میں کاشتکاری کرو، محنت کرو، مل جائیں گی۔ جب تمہیں فری کا کھانا پسند نہیں ہے اور یہ تو مفت میں مل رہا ہے۔ اور وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ منہ اور سلوہ کی ناقدری کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو منہ اور سلوہ کی کیا ناقدری کی؟ بعض حضرات نے لکھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بس ایک وقت میں کھاؤ اور کھا جاؤ، بچا کر مت رکھو، انہوں نے بچا کر رکھا، یہ ناقدری تھی۔ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ناقدری خود قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ بیان کرنی چاہیے نا، کہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو سبزی اور ککڑی اور یہ چاہیے، تو فرمایا کہ پھر کاشتکاری کرو، محنت کرو۔ لیکن کس شہر میں جا کر محنت کریں؟ کہیں نہیں گئے، وہ مراد تھا پھر کھودو، تلاش کرو۔ چنانچہ اس کے بعد جب منہ اور سلوہ بند ہوا، 40 سال تک یہ وادی تیہ میں ہی رہے، تو وہیں جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، اگ سکتا تھا، اس میں تو اگتا ہی کچھ نہیں، وہی کھا کر کے گزارا کیا۔ قال تستبدلون، کیا تم، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو گھٹیا، بالذی اس کے، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبطوا مصر اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تو تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا، یا چلے جو یہاں سے آگے قوم عمالقہ کی طرف اشارہ ہو، لیکن اس کے لیے تو پھر جہاد کرنا ہے۔ وہ سورہ مائدہ میں آ رہا ہے، کہا وہاں چلو، کہنے لگے وہاں تو نہیں ہم جا سکتے، اللہ کے راستے میں قربانیاں تو نہیں ہم دے سکتے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور جب انہوں نے اس طرح ضدیں کی تو ضُرِبَتْ ماری گئی، علیہم ان پر، الذِّلَّةُ ذلت، والمسکنۃ اور غربت۔ مسکنت کے معنی غریبی، لیکن یہودی تو دنیا بھر میں سب سے مالدار ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود اس کا جواب دے دیا، الغنى غنى القلب، مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ جتنا یہودی دل کا غریب ہے، کائنات میں اتنا کوئی غریب نہیں ہے۔ پوری دنیا کے خزانے یہودی کے پاس آ جائیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی کی جھونپڑی کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دی ان کے نافرمانیوں کی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، باءُوا اس کا معنی کرتے ہیں اردو میں لوٹے، لیکن زیادہ مناسب ترجمہ ہے اس کا مستحق ہونا، باءُوا اور وہ مستحق ہو گئے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے کیوں؟ توجہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ وہ کفر کرتے تھے بِآیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر الحق ناحق۔ اللہ اکبر، کتنے انبیاء کو قتل کیا یہودیوں نے، ان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر یہودیوں کو قتل، یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا، اور قرآن نے کہا بغیر الحق۔ بغیر الحق کا مطلب کہ کوئی وجہ نہیں تھی، ذرا سی کوئی وجہ ہوتی تو کہا جا سکتا کہ جی ٹینشن ہو گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، نہ کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اس لیے قتل کر دیا کہ ہمیں نیکی کا حکم کیوں دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے، لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کیوں لگ گئے؟ یہ چھوٹا کام تھا، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، چھوٹی نافرمانی کرتے 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 دل اتنے کالے ہو گئے کہ نبیوں کے قتل تک پہنچ گئے، تو چھوٹی نافرمانی کیوں کرنے لگے؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے تھے کہ وہ حدوں کو کراس کرتے تھے، مزاج میں ضدی پن آ گیا تھا، ان کو کہو بیٹھو کھڑے ہو گئے، ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، ضد ماننا نہیں، اس کی وجہ سے نافرمانیاں کی اور نافرمانی کرتے کرتے دل کالے ہو گئے تو نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں تک یہودیوں کا کچھ تذکرہ ہوا، صرف ان کی باتیں ان کو سنائی جاتی رہیں، ڈھانٹا جاتا رہے، تو اس سے تو آدمی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن اصل تسلسل کو روک کر کے بیچ میں کہتا ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو نہ رشتہ داری مسلمانوں سے نہ یہودیوں سے، اس کے سب بندے ہیں، سب اس کے ہاں برابر ہیں۔ اے ساری انسان، ساری دنیا کے انسانوں مان جاؤ، اگر تم مان جاؤ گے، آج بھی توبہ کر لو گے، اس کا در کھلا ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا ماننے والوں سے وعدہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا تھا، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی شمار ہوتے ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ صابی کون ہیں؟ بڑے آسان لفظ، ایسے تو صابی کہتے ہیں کہ ایک فرقہ تھا عراق میں اور دوسرے علاقوں میں بھی، لیکن قرآن کے انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن انسان کو تین حصوں میں چار میں بانٹتا ہے، ایک ماننے والے مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی، اور چوتھے ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب نان بلیور، وہ سب کے سب اس میں آ گئے۔ الصابئین، صابی قسم کے لوگ، ان چاروں طبقوں کو مخاطب کیا قرآن نے کہا من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر۔ لیکن اس پر آپ کو اشکال ہوگا کہ پہلا طبقہ تو ہے ہی آمنو والا، تو اس کو دوبارہ کیوں کہا گیا جو ایمان لائے گا؟ صرف اور بھی تفسیریں ہیں لیکن مناسب یہی، صرف یہ بات بتانے کے لیے اللہ کو کوئی خصوصی تعلق مسلمانوں سے بھی نہیں، صرف نام کے مسلمان بن جائیں، نام یہودی رکھ لیں، نام عیسائی رکھ لیں، نام کا کوئی اور دھرم بنا لیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ من آمنا، نام کا کوئی مسلمان ہو وہ بھی سنے، من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم، ان سب کے لیے، جو بھی آج بھی کوئی یہودی ایمان لائے اس کے لیے بھی، اس وجہ سے نہیں کہ تیرا باپ یہودی تھا، ماں یہودی تھی اس لیے تجھے چھوٹی کوالٹی کی جنت ملے گی، نہیں نہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آئندہ کے لیے کوئی ڈر نہیں اور گزرے ہوئے کا کوئی غم نہیں۔ وَإِذَا خَذْنَا، اب پھر پچھلی بات واپس جو تفسیر سنائی جا رہی تھی، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، اور ایک انعام سنو، وَإِذَا خَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا، میثاقکم، تمہارا پکا وعدہ، تم سے وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے، مگر کیسے لیا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کا کلام ہے، 70 لوگوں کو لے کر کے گئے، آ کر ان 70 نے گواہی دی کہ ہاں یہ بالکل اللہ کا کلام ہے۔ کہا اچھا آپ بتاؤ کیا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جب احکام بیان کیے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، کہ یہ بڑا مشکل حکم ہے، ان کو دوبارہ بدل کر کے لاؤ، ذرا آسان آسان حکم لاؤ۔ اس کے اوپر اللہ کا غضب آ گیا، فرمایا یہ طور پہاڑ ہے، یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اگر تم نہیں مانو گے۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو۔ اکثر تو کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا گیا اور کہا ماننا ہے تو مانو ورنہ بھی گرا۔ لیکن دوسرا طبقہ کہتا ہے، یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں تو بلند کرنا ہے، لیکن آگے سورہ اعراف میں آ رہا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان پر رکھا۔ مگر دوسرا طبقہ کہتا ہے نتقا کا معنی ہلانا بھی ہے، زلزلہ آیا اور ان کو بتایا کہ ابھی گرا چاہتا ہے تمہارے اوپر، ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ انہوں نے کہا نہیں مان گئے ہم۔
ورفعنا فوقکم، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو، کس لیے؟ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا، بقوت طاقت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر بھی تم پھر گئے۔ ثم کے معنی پھر ہر جگہ آئے گا، وعدہ لیا مگر پھر گئے، کیسے؟ تولا کے معنی پھرنا، پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، یعنی طور پہاڑ میں زلزلہ آیا، تم نے یقین کیا ہم پر گرنے لگا ہے، مانے مگر پھر بھی پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم تو ضرور تم ہو جاتے، ہونے کا معنی من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، سب برباد ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اتنے بڑے بڑے تم جرم کرتے رہے، اللہ تم کو پھر موقع دیتا رہا۔ ایک اور جرم سنو، کیا کیا جرم کیا؟ یعنی اوپر تو دعویٰ تھا نا کہ تم نے اس کے بعد وجود پھر گئے، تم اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا؟ کہا تمہاری تاریخ کا ایک واقعہ اور سنو، سنہرا باب، کیا عجیب واقعہ ہے ان کی تاریخ کا، اور یہ بہت بعد کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ان کے زمانے میں، ان کی بادشاہی کے دور میں، ایک ایلا نام آتا ہے ہماری تفسیروں میں، ایلا نام کا ایک شہر تھا، لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ آج جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اور جس کو ایلات کہتے ہیں اور جو بحر احمر کے کنارے پر ہے، یہی وہ بستی تھی جس کو ایلا کہتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا، اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے میں سے ایک دن رکھو صرف عبادت کے لیے، اور وہ دن تحقیق کے مطابق ان کو جمعہ بتایا گیا، مگر ان کی مزاج میں ضد پنا تھا، کہنے لگے نہیں جمعہ نہیں، اگلا دن رکھ لو، حالانکہ بھئی ہفتے میں ایک دن رکھنا، کوئی بھی رکھ لو، لیکن ان کو بس یہ مزاج تھا کہ اصل بات ماننی نہیں، کہنے لگے نہیں سنیچر کا دن رکھ لیجئے اگلا دن۔ کہا ٹھیک ہے، سنیچر کا دن ہو گیا، صبح سے شام تک صرف عبادت کے لیے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ ان کو مچھلی پکڑنے کا شوق، انہوں نے ہفتے کے دن میں بھی مچھلیاں پکڑ ڈالی، اور وہ بھی بڑی فراڈ کے ساتھ کہ ہفتے کے دن نکال کر سائیڈ میں لے جاتے تھے، اتوار کو پکڑتے تھے، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں ہم پر اللہ کا کرم، حضور نے فرمایا میں آسان دین لے کر آیا، ہمیں کہا گیا ہفتے میں سے ایک دن عبادت کا ہے، کون سا دن؟ جمعے کا، مگر وہ بھی کب؟ فرمایا جب اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک۔ نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ابھی دعا بھی نہیں کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر دی گئی جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور حلال روزی تلاش کرو، مگر اتنے وقت ہمارے یہاں بھی کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض فقہا نے کہا اس دور میں کسی نے نکاح کیا، نکاح ہوا ہی نہیں۔ ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بزنس کا کام کیا، وہ ہوا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، الَّذِينَ وہ لوگ اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت سنیچر کے دن میں، ہفتے کے دن میں، سیچرڈے سبت، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا لَهُمْ ان سے، کونوا ہو جاؤ تم، قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل بندر، اور تحقیق یہ ہے کہ واقعتاً بندر بن ہی گئے تھے، اور کچھ ان میں سے سور بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے۔ اور کون بنے تھے خنزیر؟ ہائے ہائے، ایک تو وہ جو بوڑھے ہو کر بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے، اور دوسرے ان کے مولوی مذہبی پیشوا جو مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے تھے، وہ خنزیر اور عام لوگ بندر بنا دیے گئے، اور ایک ہفتے کے بعد سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالاً عبرت کی چیز، نکال وہ سزا جس کی گرج ساری جگہ سنائی دے اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو وہاں موجود تھے، جو اس وقت میں تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، پیچھے کے زیادہ معنی جو ان کے بعد آنے والے تھے، میں اور آپ، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک بڑا نیک آدمی ہے، نافرمانوں کو سزا ملتی ہے، وہ اسی سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور نکال کس کو کہتے ہیں؟ کہ 10 چور تھے، ایک کو سزا ملی، دوسرے ڈر گئے کہ یار کہیں ہمارے بھی ہاتھ کٹیں گے، تو انہوں نے چوری چھوڑ دی، وہ ان کے لیے نکال ہے، نیکوں کے لیے موعظہ ہے۔ قصہ ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ۔ کیسی نافرمانی؟ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ سنو۔
اللہ کے حکموں کو انکار کر دینا یہ کم جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے کہ کہو کہ مانیں گے دین کو مگر دل سے نہ مانے، اور فراڈ کر کر کے اور دھوکہ کر کر کے اللہ کے دین کا انکار کریں۔ دھوکہ دے دے کر، فراڈ کر کر کے اللہ کے دین کا کیسا انکار کرتے تھے، اس کی ایک مثال۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم بناتا ہے نہ ہم کو ہزوا، مذاق کرنے کا ذریعہ؟ مسئلہ کیا تھا؟ کبھی ضروری چیز قرآن پاک ایک قصے کی جو بعد کی ہوتی ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے، اور پہلے کی بات بعد میں لاتا ہے، اصل بات وہ نیچے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی وادی تیہ میں ایک آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر ڈالا، تو جس نے قتل کیا تھا وہی شور مچانے لگا، قاتل کو حاضر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جی پکڑو کون ہے مجرم، کس نے قتل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا حصہ کاٹ کر کے مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہوگا، بتائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ بعد میں گائے ذبح کی گئی اور مردے کو لگائی گئی اور مردہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ یہ جو سب سے زیادہ شور مچانے والا مرنے والے کا بھتیجا ہے، اسی نے اپنے چاچے کو قتل کیا ہے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ ہائے ہائے! لیکن وہ کہہ رہے تھے قاتل کو حاضر کرو، لیکن جب کہا کہ گائے ذبح کرو تو اس حکم کو ٹالنے کے لیے انہوں نے کیسے بہانے کیے؟ پہلا بہانہ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، کیا عجیب بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں قاتل بتاؤ کون ہے، آپ کہتے ہیں جی گائے کو ذبح کرو۔ قاتل کو اور گائے کا کیا جوڑ ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اس بات سے اکون کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی دین کا مسئلہ بتایا جائے صاف صاف مسئلہ بتانا چاہیے، مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے جہالت کا کام کر رہا ہے، اور مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا اور وہ مسئلے کو سمجھ رہا ہے کہ مولوی صاحب مذاق کر رہے تھے، اس کا مطلب وہ جاہلوں کا کام کر رہا ہے۔ قالوا ادع لنا، قالوا، بہت سارے ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ علم کی جانکاری دی ہے کہ ان کو مسئلہ پوچھا جائے وہ آگے سے مذاق کر دیتے ہیں، مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا اچھا ذبح کرنی پڑے گی تو بتاؤ گائے کس کو کہتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں گائے کیا ہے؟ ادعو، انہوں نے کہا ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بیان کرے، واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، وہ کیا ہے، گائے کیا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی سے مراد یہ نہیں ان کی کہ ہم نہیں جانتے گائے کیا ہوتی ہے، یعنی بتاؤ بھیڑ بکری تو نہیں، مقصود ان کا کیا ہے کہ کس قسم کی گائے ذبح کرنی ہے، وہ قسم کہنا چاہتے ہیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ، بے شک وہ، کون؟ اللہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، جس گائے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا فارض، جو بہت بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور جو بالکل چھوٹی نہ ہو۔ فارض وہ گائے جو اب گیابن نہیں ہو سکتی، بکر وہ چھوٹی گائے جو ابھی گیابن ہو ہی نہیں سکتی ہے، بچڑی۔ عوان، بلکہ کیا ہو، عوان ہو۔ عوان کون سی گائے؟ جو ان دونوں عمر کے بیچ میں ہو۔ اب اس کو ہر علاقے میں الگ الگ کہتے ہیں، تو وہ چھوٹی عمر، بیچ کی عمر جو گیابن ہونے کے بالکل قریب ہو۔ عوان، عوان ہو، بین ذالک، اس کے بیچ میں۔ اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، ہم لوگ بیڑی کہتے ہیں۔ ففعلوا، تو کرو تم، ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہاں کرنے والے تھے؟ ٹالنا چاہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا چلو یہ تو پتہ چل گیا بوڑھی نہ ہو اور بچڑی نہ ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کلر کیسا ہو۔ ارے کوئی بھی کلر ہو۔ اس سے ایک اور ضابطہ معلوم ہوا، جو حکم جس طرح آئے اسی طرح مان لینا چاہیے۔ جب اس میں نون میں نقطے نکالیں گے، ہندی کی چندی کریں گے، بال کی کھال اتاریں گے تو حکم سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 7ویں پارے میں، وہاں میں تفصیل عرض کروں گا کہ آپ نے آخری حج کے موقع پر کہا، فوراً ایک صاحب نے تفصیل معلوم کرنی چاہیے، آپ نے بتا دیا مگر پھر ڈانٹا بھی۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو، دعا فرمائیے، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کرے، لنا، ہمارے سے، ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے، کلر کیسا۔ قال انہو، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ۔ دیکھیے اب بے شک، اب تو آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ انہ کے معنی بے شک، وہ یعنی اللہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، یعنی جس گائے کی ذکر ہو رہا ہے،
बकरतुन ऐसी गाय, बकरतुन ऐसी गाय है, सफराउ पीला हो उसका रंग, पीले कलर की हो, फाक़िउन गहरा हो, लौनुहा उसका रंग, तसुर्रुन नाज़िरीन खुश करती हो वो अन्नाज़िरीन देखने वालों को। और दूसरा माना खुश करता हो वो कलर देखने वालों को। ये कलर का तर्जमा अक्सर ने किया है, लेकिन उस पर आपके जहनों में एक इश्काल होगा जो थोड़ी बहुत अरबी जानते होंगे कि तसुर्रु तो मुअन्नस है और लौन तो मुज़क्कर है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुज़ाफ़ इलैहि मुज़क्कर होता है तो उसकी वजह से भी फेल को मुज़क्कर लाते हैं, और मुअन्नस होता है तो फेल को, हालांकि मुज़ाफ़ का एतबार होता है लेकिन कभी कभी मुज़ाफ़ इलैहि। हसुनत जमीउ खिसालिही, देखिए जमीउ फ़ाइल है लेकिन हसुनत मुअन्नस लाएंगे। तो इसी तरह तसुर्रु अच्छा कर दे, खुश कर दे वो अन्नाज़िरीना देखने वालों को। कालू उन्होंने कहा उदउ दुआ कीजिए लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो वाज़ेह करे लना हमारे लिए, माहिया वो क्या है। इन्नल बकरा क्यों दोबारा तीसरा सवाल कर रहे हैं, कहा अभी भी बात क्लियर नहीं हुई। इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा मुश्तबा हो गई है, अलैना हमारे सामने, अभी और कुछ उसकी सिफतें वाज़ेह होनी बाकी हैं। व इन्ना इंशा अल्लाह और बेशक हम इंशा, देखिए अभी मैंने कहा था शाह के माने चाहना, तो इन के माना अगर, वो तो हर जगह बताया अगर, कभी इसका दूसरा माना होगा वो वहां बताऊंगा। व इन्ना और बेशक इन, अगर लिख लीजिए अपने यहाँ, इन के माना अगर, शाह वो चाहे अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह ताला मुहतदून तो हम जरूर हिदायत पाने वाले हो जाएंगे। और हदीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, बाज़ कहते हैं उनका कौल है, बाज़ कहते हैं हुजूर की हदीस है। ज़्यादा मुनासिब है कि हदीस है, यानी तहकीक ज़्यादा यही है कि हदीस है। उन्होंने शद्ददू फशद्दद अल्लाह, उन्होंने सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती कर दी। और अब उन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया था, इसलिए अब उनको तौफीक हो जाएगी गाय ज़िबा करने की, वरना अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते, लमा बुय्यिना आखिरुल अम्र, तो वो इसी तरह पूछते रहते, अल्लाह ताला एक शर्त बढ़ाता रहता, वो पूछते रहते, अल्लाह एक शर्त बढ़ाता रहता। अल्लाहु अकबर। उम्मत को क्या समझाया गया कि तुम इन राहों पर नहीं चलना और इस तरह हिंदी की चिंदी नहीं निकालना, बस जो हुक्म मिले उस पर अमल करो। कितनी बेहतरीन जमात सहाबाए किराम की है, जो हुक्म मिलता गया उस पर अमल करते गए, कभी आगे से पलट करके इस तरह कुरेदने की कोशिश नहीं की। क़ाला इन्नहु यक़ूल, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु बेशक वो अल्लाह, यक़ूलु कहता है, इन्नहा बेशक वो बक़रतुन ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन जो घिसी पिटी नहीं है, ज़लूल काम में लगी हुई नहीं है, तुसीरुल अर्दा जो कि ज़मीन को जोतती हो। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये गाय थी नहीं बल्कि बैल, चूँकि अरबी में बकरा बैल को भी कहते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं गाय ही थी, और ज़्यादातर लोगों की यही राय है। अलबत्ता बाज़ इलाकों में गाय को भी जोतते हैं, अल अर्दा ज़मीन पर, वो ज़मीन जोतने वाली ना हो, वला तस्क़िल हरसा और वो पानी ना देती हो, अल हरसा खेती को पानी देने का भी काम लेते थे गाय से, वो रहट होती थी पुराने ज़माने में। मुसल्लमतुन सही सालिम हो, ला शियत फीहा उसमें कोई दाग ना हो। दाग से मुराद ये भी हो सकता है कि काम की वजह से उसमें गट्टे ना पड़ गए हों, और ये माना भी हो सकता है कि पीला कलर हो और पीले कलर में कोई दूसरे कलर, किसी दूसरे रंग का निशान भी ना हो। क़ालू अल आन, उन्होंने कहा अल आन अब जीता, आप लाए हैं बिल हक़, हक बात को अब लाए हैं, इससे पहले नहीं हक बात कही थी, पहले ही कह दी थी, लेकिन अब चूंकि सवाल करते करते थक गए और ऊपर इंशाअल्लाह भी कह दिया था, तो कहने लगे कि अब आपने क्लियर कर दी कि भाई गाय हो और ना बूढ़ी हो ना बछड़ी हो, बीच की हो, और कलर भी उसका पीला हो और कलर भी गहरा हो, और हल पर चलने वाली ना हो, रेहड़ पर चलने वाली ना हो, और दूसरे किसी रंग का निशान भी ना हो। चलो अब बात समझ में आई। फ़ज़बहूहा तो उन्होंने उसको ज़िबा किया, वमा कादू यफ़अलून और वो ऐसा करने वाले नहीं थे, लेकिन आखिर उनको करना पड़ गया। करने वाले क्यों नहीं थे? इसलिए कि वो चाहते ही नहीं थे कि कातिल का पता चले, वो तो सिर्फ टालना चाहते थे किसी तरह। तफसीरी रिवायतों में है कि कातिल का पता चला, मालूम हो कि उसका भतीजा है, और दूसरा तफसीरी रिवायतों से मालूम होता है कि जब इस तरह की गाय तलाश करने के लिए चले तो कहीं मिलने नहीं लगी, आखिर एक यतीम बच्चे के पास मिली,
मगर उसने मुंह मांगी कीमत ली उनसे। मुंह मांगी कीमत कितनी? बाद रिवायतों में तो यहाँ तक कि ये तफसीरी रिवायतें हैं, तफसीरी रिवायतों का मतलब तारीखी बातें हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि सही हैं या गलत हैं, लेकिन यहाँ तक लिखा कि उसने कहा कि जितना इसकी खाल में भर के सोना आएगा इतने में बेचूंगा, मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा जनाब जो मांगोगे वो देंगे। ये वाकया पेश क्यों आया था? अब उसका तज़किरा। वही कत्ल, तुम और याद करो जब तुमने कत्ल कर दिया था नफ्सन, एक जान को, फद्दारा तुम, तो तुम उसको टालने लगे थे एक दूसरे पर, फीहा, उस बारे में एक दूसरे पर टाल रहे थे, टाल मटोल से काम ले रहे थे किसी तरह बच जाए। वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह निकालने वाला था, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते थे। तुम्हारे छुपाने से क्या होता है? जिसको अल्लाह जाहिर करना चाहता है उसको कौन छुपा सकता है? फकुल्ना, तो हमने कहा, इजरिबू, मारो तुम हु, उस मुर्दे को, बिबादिहा, उस गाय के बाज हिस्से के साथ। हु से मुराद मुर्दा और बाजिहा से मुराद गाय। गाय के बाज हिस्से के साथ मारेंगे मुर्दे को, यानी इसका गोश्त काट के लगाएंगे। अब एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। यहाँ तफसीरों में इतनी बहस है कि गाय की पूंछ काट के लगाई थी या टांग काट के लगाई थी या जबान काट के लगाई थी। ये बहस इसी का हिस्सा है कि हम मानना नहीं चाहते हैं, हम कुरान समझना नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों को इन्हीं बातों से दिलचस्पी है। वरना अगर कुरान मानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, तो हमें क्या गर्ज है गाय का कान काटा या जुबान काटी या पूंछ काटी, क्या काटा, जो भी कुरान ने कह दिया कोई हिस्सा काट के लगाया था, जैसा लगाया मुर्दा जिंदा हुआ। लेकिन कुरान का जो समझाना चाहता है वो कमाल सुनो। कुरान क्या करता है? किस्सा सुनाता है, फिर खींच करके असल मजमून की तरफ ले आता है। एक बड़ी अहम बात थी कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, इसको नहीं मानते थे। ये मुर्दा जिंदा हुआ, फरमाया कज़ालिका, इसी तरह युह्यिल्लाह, जिंदा करता है अल्लाह, अल-मौता, मुर्दों को, वो युरी, और दिखाता है वो कुम, तुमको, आयाती ही, अपनी आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, हाय हाय, ये ऐसा वाक़या पेश आया कि इससे तो दिल मोम हो जाते। लेकिन क्या हुआ? कुछ देर तो इसका असर रहा, उसके बाद लोगों के दिल सख्त हो गए। फिर भी आज कोरोना की वजह से लोगों के दिल नरम होने चाहिए थे, लेकिन आज भी कितने दिल सख्त हैं, टेंशन। सुम्मा क़सत, फिर भी क़सत, सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद भी कितने सख्त हुए। फरमाया फहिया कल हिजारा, तो वो हो गए, हिया वो दिल हैं, कल हिजारा, पत्थरों की तरह, औ अशद्दु क़स्वा, या ज्यादा सख्त हैं, क़स्वतन, सख्त होने के एतबार से, उससे भी ज्यादा सख्त। क्यों? पत्थरों में भी 3 दर्जे होते हैं, इनके दिल उनमें से किसी खाते में नहीं। व इन्न मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से, लमा, जरूर बिजरूर, ला के माना जरूर। देखिए ये भी लिख लीजिए, जब भी खाली लाम जबर ला हो और आगे ला ना हो, यानी अलिफ ना हो, तो उसके माना होंगे जरूर। जरूर मा, ऐसे पत्थर हैं, यतफज्जरु, जो फट जाते हैं, मिनहु, उस उनमें से, अल अनहारु, नहरें। कितने पत्थर हैं जो फटते हैं और उनसे नहरें जारी हो जाती हैं। मैदानी इलाके के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लोग समझते हैं। कुकरनाग क्या है? इतना बड़ा दरिया एक चश्मे से निकला। वैरीनाग क्या है? पहाड़ फटा, उसमें से एक नहर जारी हो गई। व इन्न मिनहा, और बेशक पहाड़ों में से कुछ ऐसे हैं, ला जरूर बिजरूर मा, जो यशक्ककु, फट पड़ते हैं, फयखरुजु, तो निकलते हैं, मिनहु, निकलता है, मिनहु, उसमें से, अलमाउ, पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे छोटे मोटे चश्मे होते हैं। व इन्न मिनहा, और बेशक पत्थरों में से कुछ वो हैं, पहाड़ों में से कुछ वो हैं, ला जरूर बिजरूर मा, जो यहबितु, ऊपर से नीचे गिरते हैं, मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह ताला के डर से। तो इंसानों में भी असल अल्लाह का खौफ हो तो आंखों से नहरें जारी होनी चाहिए। इस तरह कहा गया, हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जहल के बेटे, कुरान पढ़ते थे आंखों से, आय हाय, कुरान ने कहा आंखें बह पड़ती थी, यानी इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि आंसू ने बहे, बल्कि आंसू के दरियाओं में आंखें बह गई। अल्लाह अकबर, क्या ताबीर है। कुरान सुन करके आंखें बह पड़ती हैं, 7वें पारे में आ रहा है। अल्लाह करे हमको भी ये कैफियत नसीब हो जाए, हमारी भी आंखें बहें। अगर इतना ना हो तो कम से कम चंद आंसू तो निकलें, कुछ कतरे तो निकलें, चश्मा तो जारी हो। अगर इतना भी ना हो तो नहीं रोना आता है तो रोने की कैफियत बनाकर आदमी सजदे में तो गिर जाए, अपने मालिक को माने तो सही।
لیکن جب وہ بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلو میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے بے خبر اللہ، عَمَّا ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو، سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کا مضمون سنا، تھوڑا ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے ان آیات پر غور کریں۔ میں نے کہا 3 باتیں ہیں، ایک یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دوسرے چونکہ بہت بڑا طبقہ تب بھی اور آج بھی منتظر تھا کہ یہودی مانیں گے تو ہم مانیں گے، کیوں؟ یہ پڑھے لکھے ہیں بھائی، اتنے ماہر لوگ ہیں، جب یہ نہیں سمجھے دین کو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ یہودی ایمان لائیں گے جن کا یہ حال ہے کہ پتھر سے ان کے دل سخت ہیں؟ افتطمعون، تو کیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے کہنے پر، تم ان کو دعوت دے رہے ہو تمہارے کہنے پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ ہاں اکا دکا لوگ لائیں گے، تب بھی لائے اور آج بھی لا رہے ہیں الحمدللہ، اکا دکا بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کے یہ کام ہیں جو گزر چکے، اور کچھ اور کام سنو، کس طبقے سے زیادہ امید ہوتی ہے ایمان لائے؟ وہ طبقہ جو دین کو مان چکا ہو، جو کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو، اس طبقے سے امید ہوتی ہے کہ یہ طبقہ مانے گا۔ ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ وَقَدْ كَانَ، اور یقیناً ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، دیکھیے فریق کے معنی ہر جگہ گروہ آئے گا، ایک گروہ ہے یسمعون کلام اللہ، جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفون، پھر وہ بدل ڈالتا ہے اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود اس کو بدل ڈالتا ہے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھا آدمی کرتا ہے، عام آدمی نہیں یہ کام کر سکتا ہے، یہ ان کے پیشواؤں کا حال ہے، اور بدلتے الفاظ کو تھے یا معانی کو بدلتے تھے؟ بخاری کہتا ہے، امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ معانی کو بدلتے تھے، لیکن وہ کسی خاص موقع پر، ورنہ الفاظ کو بھی بدلتے تھے اور معانی کو بھی بدل دیتے تھے۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مراد ہے الفاظ کو نہیں بلکہ معانی کو بدلتے تھے، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس پر بحث کی اور فرمایا نہیں، معانی کو بھی بدلتے تھے اور الفاظ کو بھی، لیکن الفاظ کو بدلنا یہ کبھی کبھی، اور معنی سنا، ہاں نماز فرض ہے، ہاں ٹھیک ہے، فرض کا مطلب کہ پڑھ لینی چاہیے کبھی کبھی، تو یہ کبھی کبھی کا معنی کہاں سے تو نے نکالا؟ یہ اپنی تشریح۔ ثم یحرفون، تو جو کام یہ طبقہ کرتا رہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب دیکھو یہودیوں کا کیا حال ہے، عیسائیوں کا بھی، ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے ماحول میں جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے بیوقوف بنا رہے تھے مسلمانوں کو ہم۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلا ہوتا ہے، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے، بما، وہ چیز، فتح اللہ، جو کھولی ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں، تم سے بھی، اس کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ مطلب مسلمانوں سے ملتے تھے یہودی تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہے ہماری کتابوں میں تمہارے پیغمبر کا تذکرہ۔ جب واپس جاتے تھے اپنی قوم میں تو بھئی وہ پوچھتے یار تم ادھر کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب میں ایک جگہ تذکرہ ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ارے کیا بیوقوفی کی بات کہی، تم نے ان کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہماری کتاب میں تذکرہ ہے ان کے پیغمبر کا، اب یہ بات تم نے مان لی اور ان کو یاد ہو گئی، جب قیامت کے دن محشر کا میدان لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، تو ہم سے پوچھے گا خدا آخری نبی کو کیوں نہیں مانا؟ ہم کہہ دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آخری نبی کب آیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے برادران وطن بھی کل کی ادار کے منتظر ہیں، اب ان کو کہیں وہ تو آ چکا ہے، تو کہیں کب آیا؟ ابھی تو ہمیں نہیں، ہم تو منتظر ہیں کہ ابھی آئے گا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب آئے، تو جب ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو یہ مسلمان فوراً گواہی دیں گے دیکھو جی ہمارے سامنے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہی پیغمبر ہیں، تو تم اپنے خلاف خود گواہ کھڑے کر رہے ہو،
اپنا اقرار نہ کرو. کیا عجیب بات ہے. اگر یہ اقرار نہیں کریں گے اللہ تب نہیں جانے گا؟ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ راز نہیں اللہ جانے گا؟ جن لوگوں کے یہ کام ہوں کیا ان سے یہ توقع ہے کہ وہ حق کو سن کر کے اس کو مان جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ سچ ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض إِلَى بَعْضٍ بعض کے ساتھ قالوا تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے تھے ہم ان سے مسلمانوں سے بما وہ چیز فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ نے علیکم تم پر، یعنی تم ہی دنیا میں وہ ہو جو جانتے ہو کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، کیا تم نے یہ بات ان کو بتا دی؟ لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تم سے بھی اس بارے میں عند ربکم، عند کے معنی پاس جب بھی آئے، ربکم تمہارے رب کے پاس. یہ تو جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس اور کہیں گے انہوں نے مانا تھا. افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ بڑے چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں کیوں جا کے اقرار کرتے ہو؟ اقرار مت کرو، ایسے بولتے رہو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اقرار مت کرو زبان سے، اس سے پکڑا جائے ہوگے. عربی کا محاورہ ہے المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون آبا، اور یہاں پر بھی دیکھیے آ پہلے ہے واو بعد میں ہے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے اور کیا لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ نہیں، اولا یعلم کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون اور ان میں سے ایک طبقہ ہے کن کا؟ امیوں کا، ان پڑھوں کا. یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے اوپر، ایک بالکل ان پڑھ. لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے ہیں کتاب کو کچھ بھی. وہ یہ اشارہ ہو گیا، دیکھیے میں نے کہا تھا نا ہم کو بھی کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہوگا جو کتاب کو جانے گا ہی نہیں. کیا صحابہ کے دور میں کہا جا سکتا تھا کوئی ایک ایسا بھی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے؟ لیکن اشارات ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے بالکل ہی کتاب کا معلوم ہی نہیں. غیر مسلم پوچھے بھئی تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بیچارے کو کیا بتائے گا. لا یعلمون الکتاب جانتے نہیں کتاب کو الا امانی مگر امانی کو جانتے ہیں. یہ امانی کیا چیز ہے؟ کچھ قصے کہانیاں جو ان کے بڑوں نے ان کو بتا رکھی ہیں. اور دوسرے امانی آج کے زمانے میں کہیے شیخ چلی کے پلان، محض آرزویں. کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے ہمیں قرآن تورات نہیں آتی، انجیل نہیں آتی، مگر ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، بخشے جائیں گے، اس سے جنت تو ہم کو ملے گی چاہے ہم کوئی نیکی کریں نہ کریں، چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں. اور قصے کہانیاں جو بنا رکھے تھے، کیا قصے کہانیاں سنا رکھے تھے کہ قیامت کے دن جی ایک یہودی آئے گا اور اس نے اتنے پاپ کیے ہوں گے کہ زمین اس کے پاپوں سے بھر جائے، مگر تب بھی اللہ کہے گا چل تو چونکہ بزرگوں کی اولاد ہے اس لیے چلا جا جنت میں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یہ تھی وہ امانی، ان کو جانتے ہیں وہ. مسلمانوں میں بھاری تعداد کا یہی حال ہے. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اندازے لگاتے ہیں. فَوَيْلٌ تو بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے، لکھتے خود ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. لکھتے ہیں کا مطلب ایک بڑا طبقہ ہے جو جھوٹی کہانیاں لکھتا ہے، قصے بناتا ہے اور پھر اس کو تورات میں شامل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. اس سے قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ الفاظ میں بھی تحریف کرتے تھے. پھر دوبارہ سنیں ویل بڑی بربادی ہے. بڑی کس کا ترجمہ کیا؟ چونکہ یہ مبتدا ہے، شروع میں ہے، اس پر تنوین تعظیم ہے. ویل بڑی ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں، تورات میں کہانیاں گھڑتے ہیں بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، دنیا کمینی دنیا لے لیں اس کے بدلے میں. فویل تو بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے کتبت ایدیہم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں. اور اس تمام کے باوجود جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اور جو یہ
تحریف کرنے والے اور اپنی طرف سے گھڑنے والے دونوں کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں یہودی، ان کے چھوٹے بھی بڑے بھی، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار، آگ، الا ایاما، مگر کچھ دن، معدودہ، گنے چنے چند دن کے لیے بس ہم جائیں گے جہنم میں، اگر گئے بھی، پہلے تو جائیں گے نہیں، اگر گئے تو بس تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ تھوڑی دیر کتنی کہتے تھے؟ اس کے لیے ان کے ہاں 3 قول تھے۔ ایک کچھ کہتے تھے 40 دن تک جائیں گے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا ہم نے جتنے گناہ کیے وہ تو ہمارے بڑے بخشوا لیں گے، البتہ جو بڑوں سے غلطی ہوئی تھی، 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کی وجہ سے ہم 40 دن جا سکتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں 7 دن جائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ دنیا کی کل عمر 7 سال ہے، اور وہ جو ہمارے یہاں نسب نامہ مشہور ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا، وہ نسب نامہ بھی انہی کی کتابوں سے منقول ہے، اس لیے زیادہ معتبر نہیں ہے، چونکہ ان کے یہاں دنیا کی عمر ہی 7000 سال ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی عمر ہے 7000 سال، ہر 1000 سال کی طرف سے 1 دن جائیں گے ہم، تو 7 دن رہیں گے، بس واپس آ جائیں گے۔ اور کچھ کہتے تھے کہ چونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے عربی میں، تو 3 دن تک جائیں گے، 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے جہنم سے۔ انا للہ۔ اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یہی سوچ پھر مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو اللہ کا تعارف ہی نہیں رکھتے، جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف لسٹ کے مسلمان ہیں، اور عقیدہ وہ رکھتے ہی نہیں جو عقیدہ رکھنا ہے، ان کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ دن کے بعد جہنم سے واپس آ جائیں گے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، قُلْ کہہ دیجئے، اتَّخَذْتُمْ، کیا تم نے بنا لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی معاہدہ، کوئی اگریمنٹ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے فلن یخلف اللہ، تو پھر ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کی۔ ہے کوئی اگریمنٹ؟ ظاہر نہیں ہے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ جاؤ گے تم جہنم میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اور 7 دن یا 40 دن کے بعد واپس نہیں آؤ گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمایا، سیئاتن، برائیوں کو، گناہوں کو، اور اتنے گناہ کیے، احاطت، گھیرے میں لے لیا اس کو، بھی اس کو گھیرے میں لے لیا، خطیئتہ، اس کے گناہوں نے، اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں ڈوب گیا۔ اور گناہوں میں ڈوبنے کا مطلب سب نے کہا کہ عقیدہ ہی خراب ہو گیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ 7 دن کے لیے نہیں جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر توبہ کی ترغیب، پھر دوبارہ رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جو توبہ کر لے، اب بھی مان لے، 100 سال گزر گئے اسی طرح، ابھی زندگی کے 10 دن باقی تھے، میں کہوں نہیں 10 دن نہیں، 10 گھنٹے تھے، 10 منٹ تھے، ذہن میں آ گیا، پکے طور پر توبہ کر لی، ایمان لے آیا، سب معاف۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مان گئے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، نیک اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج آدھا ہی گھنٹہ، وہ آدھا پارا ہوا، گھنٹہ تو شاید 2.5 گھنٹے ہو گئے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ، چونکہ پہلا دن تھا، یہ تمہید تھی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بڑھیں گے، اور انشاءاللہ 1.25 پارے تک پہنچ جائیں گے، پھر روز کا 1 پارا ہوا کرے گا، 1.25 پارا کر کے، یعنی ہم اس انداز سے کریں گے کہ 29 کو اللہ کرے تو ہمارا دورہ پورا ہو جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔